بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. معزز ومحترم سامعین کرام، الحمدللہ سلسلے خلاصہ تفسیر قرآن جاری و ساری ہے. آج ہم قد سمع اللہ یعنی 28واں پارہ الحمدللہ آج ہم نے مکمل سنا. اس صورت میں اس پارے میں کافی صورتوں کی تفسیر اور خلاصہ ہے. اس میں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ الطلاق وغیرہ. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ یہ مدنی صورت ہے. اس میں 22 آیات بیان کی گئی ہیں. اس صورت میں جو بنیادی مسئلے کے آغاز سے پارہ اور سورہ شروع ہوتا ہے وہ ہے زہار کی حقیقت. آیت نمبر 1 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لیا جو اپنے شوہر کا ایک مسئلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس عورت کی بات کو سن رہا تھا، کیونکہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اوس بن صامت نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کے پیٹھ کے مانند ہو. ان دنوں زہار کو طلاق مانا جاتا تھا. ذرا سوچ کر دیکھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون اللہ کے رسول سے جس انداز میں الجھ کے گفتگو کر رہی تھی، میں ان کی آواز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، ان کے مراد کو جان نہیں پا رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے خولہ بنت ثعلبہ کی شکایت کو سنا. واللہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. زہار کے سبب بیوی ماں نہیں بن جاتی. آیت نمبر 2 سے 4 تک بتایا گیا کہ زہار کرنے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی. مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنم دیا ہے. یہ انتہائی بےہودہ بات ہے. جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کیے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے لوٹائیں اور انہیں چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں. اگر استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں. سرگوشی کا حکم. آیت نمبر 9 اور 10 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ گناہ و سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے کام میں سرگوشیاں نہ کریں. ہاں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کرو، کیونکہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کو رنج پہنچائے. مجلسوں کی اہمیت. آیت نمبر 11 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کریں تو اللہ بھی کشادگی پیدا کرے گا. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. منافقین کی خواہشات. آیت نمبر 12 اور 13 میں بتایا گیا کہ منافقین وغیرہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، یہ تمہاری پاک بازی کے لیے بہتر ہے. اگر تم ڈر کر صدقہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. منافقین کی بری عادتیں. آیت نمبر 14 سے 19 تک منافقین کی بری عادات بیان کی گئی ہیں. جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیتے تھے، ان کا مال اولاد انہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ روز قیامت بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے. ان پر شیطان غالب آ چکا ہے. اللہ کے ذکر کو اس نے بھلا دیا. یہ لوگ شیاطین کا لشکر ہیں. یہ لشکر نقصان ہی اٹھانے والا ہے. مخالفین رسول کا انجام. آیت نمبر 20 میں خبر دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہیں. اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. آیت نمبر 21 میں خبر دی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آنے والے ہیں. آیت نمبر 22 میں اہل ایمان کے متعلق خبر دی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ مخالفین ان کے آبا، اولاد، بھائی اور کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو.
الحمدللہ یہاں پر سورۃ المجادلہ مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد سورۃ الحشر، یہاں اس کا آغاز ہے. یہ سورت مدنی ہے، اس میں 24 آیات ہیں. اس سورت کا ایک نام سورۃ النظیر ہے کیونکہ یہ سورت یہودی قبیلے بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہود کی جلاوطنی کا تذکرہ، آیت نمبر 2 سے 5 تک یہودیوں کے قبیلوں کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے. یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو نظیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. وقفے سے ان کی شرارتیں مسلمانوں کے خلاف جاری تھیں. ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اللہ نے اس کی خبر آپ کو دی، آپ وہاں سے چلے آئے اور ان پر لشکر کشی کی تو یہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے. کئی دن کی نظر بندی کے بعد جلاوطنی کے لیے راضی ہو گئے اور خیبر میں جا کر بس گئے. رسول جو دیں لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. آیت نمبر 6 سے 8 تک خبر دی گئی ہے کہ ان کا چھوڑا ہوا مال و اسباب بنا جھگڑے کے ملا، وہ مال غنیمت سے ہٹ کر ہے. اللہ اور اس کے رسول اور مومنین، قرابت دار، مساکین، فقراء، مسافرین سب کے لیے اللہ کی جانب سے نعمت ہے، کیونکہ اس جنگ کے لیے نہ گھوڑے دوڑانے پڑے اور نہ لمبا سفر کرنا پڑا بلکہ بیٹھے جگہ اللہ نے عنایت فرمایا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ رسول جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. مہاجرین کی فضیلت، آیت نمبر 8 میں مہاجرین کی فضیلت بتائی گئی کہ جو ہجرت کر کے لٹے پٹے مدینہ آئے، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اس مال فے کے، وہ زیادہ حقدار ہیں. صحابہ کی صفت، آیت نمبر 9 میں صحابہ کی ایک صفت بیان کی گئی جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. وہ خود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کتنی ہی سخت حاجت میں کیوں نہ ہو، بخیلی سے جو بچا لیا گیا وہی نجات پانے والا ہے. منافقین یہود کے ہمدرد ہیں، آیت نمبر 11 سے 14 تک منافقین کی خصلت بتائی گئی کہ وہ ان یہودیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان سے کہا کرتے تھے کہ تم اگر نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم مدد کریں گے. ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیا ہے. یہ آپ کو متحد نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں. آخرت کی تیاری کا حکم، آیت نمبر 18 اور 19 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے قیامت کے دن سے ڈرایا گیا اور زاد آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا. قرآن کی عظمت، آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو خوف الہی کے مارے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ، آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا بیان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت معبود نہیں، جو غیب جاننے والا اور ہر چیز کا گواہ ہے. اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں جس کی تعریف میں زمین و آسمان لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں پر سورۃ الحشر مکمل ہوئی. سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے، یہاں سے سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورت مدنی ہے جس میں 13 آیات بیان کی گئی ہیں. اللہ اور اہل ایمان کے دشمن، آیت نمبر 1 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی جانب دوستی سے ہمدردی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور رسول اللہ کو اور تم کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کرتے ہو اور میری رضامندی کے لیے نکلتے ہو تو ان کافروں سے دوستیاں نہ کرو. جو ایسا کرے گا وہ راہ سے ہٹ جائے گا. قیامت کے دن کوئی قریبی کام نہ آئیں گے. آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. اسوہ ابراہیمی، آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتا کر تربیت دی جا رہی ہے کہ اہل کفر کی دشمنی واضح ہو جانے کے بعد ان سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. مومنات کے امتحان کا حکم، آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کا امتحان لو. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ان کا عقیدہ و ایمان مضبوط ہے اور وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی جانب واپس نہ لوٹاؤ. مومنات سے بیعت کا حکم، آیت نمبر 11 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مومن عورتوں سے اس بات کی بیعت لیں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل، بہتان و الزام تراشی، نیکی میں نافرمانی نہیں کریں گی، پھر ان کے حق میں استغفار کریں. مغضوب
یعنی جن پر غصہ کیا گیا، لوگوں سے دوستی کی ممانعت۔ آیت نمبر 13 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار خبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ الممتحنہ مکمل ہوئی۔ سورۃ الصف، یہاں سے سورۃ الصف کا آغاز ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، کل 14 آیات ہیں۔ اس میں جو پہلا ہمیں حکم دیا گیا کہ عمل سے قبل لب کشائی نہ کریں، آیت نمبر 2 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، یہ بات اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ایک جہتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صف بندی ایک جٹ ہو کر متحدہ طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ نبوت محمدی کی خوشخبری عیسیٰ کی زبانی علیہ السلام، آیت نمبر 6 میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی کہ اے بنی اسرائیل، احمد نام کے ایک نبی مبعوث کیے جائیں گے۔ اسلام سے برگزشتہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 7 میں خبر دی گئی ہے کہ کسی انسان کو اسلام کی جانب سے بلایا جائے اور وہ اعراض کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اللہ کے حکم سے دین غالب آئے گا۔ آیت نمبر 8 میں کافروں کی بری نیتوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نور کو مکمل کرے، دین اسلام کو غالب لائے، اگرچہ کہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتے ہوں۔ بعثت نبوی، آیت نمبر 9 میں خبر دی گئی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ اہل ایمان کو تعلیمات، آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کو خبر دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھیں، اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت عدن میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کریں، آیت نمبر 14 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے معاون و مددگار بن جائیں۔ یہاں سورۃ الصف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، یہ مدنی صورت ہے، 11 آیات ہیں۔ سب سے پہلے بعثت رسول کا مقصد بتلایا گیا۔ آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھایا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، گندگیوں سے انہیں دور کرتے ہیں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ عمل نہ کرنے والے گدھے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ جو حاملین تورات ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان گدھوں سے تشبیہ دی گئی جو بوجھ اٹھا کر پھرتے ہیں۔ یہود سے خطاب، آیت نمبر 6 سے 8 تک یہود سے خطاب کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بتاتے ہو تو موت کی تمنا کرو، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم کو موت آنے والی ہے، پھر تم خود اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ جمعہ کے مسائل، آیت نمبر 9 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے جمعہ کے اہتمام کا حکم دیا گیا کہ اذان ہوتے ہی تیزی سے جمعہ کے لیے نکل جاؤ، کاروبار ترک کر دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو روزی تلاش کرنے میں لگ جاؤ، اگر جمعہ کے وقت کوئی تجارت یا لہو و لعب دیکھو تو انہیں بھی کہو کہ اللہ کے پاس اس سے زیادہ بہتر ہے، وہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورۃ الجمعہ مکمل ہوئی۔ سورۃ المنافقین کا یہاں سورۃ المنافقون کا آغاز ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ منافقین کا دوہرا معیار، آیت نمبر 1 سے 2 تک منافقین کے بارے میں خبر دی گئی کہ اے نبی، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر تالا ڈال دیا ہے۔ منافقین کی ظاہر پرستی پر دھوکہ نہ کھائیں۔ آیت نمبر 4 میں نبی کو خبر دی گئی کہ ان کے حسن و جمال اور خوبرو جسم اور ان کی فصیح و بلیغ زبان آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہی حقیقی دشمن ہیں، اللہ انہیں تباہ کر دے۔ منافقین قابل بخشش نہیں، آیت نمبر 6 میں کہا گیا کہ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ انہیں معاف کرنے والا ہی نہیں ہے۔ منافقین انفاق سے روکتے ہیں، آیت نمبر 7 میں ان کی خصلت بیان کی گئی کہ مسلمانوں پر انفاق کیے جانے سے لوگ روکتے ہیں۔ منافقین کی بڑبولیاں، آیت نمبر 8 میں منافقین کی بڑبولیاں نقل کی گئی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہم مدینہ لوٹ جائیں تو عزت دار ذلیلوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے،
ان منافقین کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ منافقین کیا سمجھیں گے؟ یہ جملہ کہنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس جملے میں عزت والے سے مراد وہ اور اس کے ساتھی، اور ذلت والوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، نعوذ باللہ۔ اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ اولاد کو ذکر الہی سے غافل نہ رکھیں۔ آیت نمبر 9 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاک و برباد نہ کر دیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ وہ اپنی دولت کو موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، موت آ جانے کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہاں سورۃ المنافقین مکمل ہوئی، سورۃ المنافقون مکمل ہوئی۔ یہاں سے سورۃ التغابن کا آغاز ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، 18 آیات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں خبر دی گئی کہ اسی اللہ نے کافروں کو بھی پیدا کیا اور مومنین کو بھی پیدا کیا۔ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ آیت نمبر 7 میں کافروں کے اس زعم کی نفی کی گئی کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ انہیں خبر دی گئی کہ موت کے بعد نہ صرف دوبارہ اٹھایا جائے گا بلکہ تمہارے اعمال کا احتساب بھی ہوگا۔ اطاعت و فرمانبرداری کا حکم۔ آیت نمبر 12 میں لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر تمام انکار کرو گے تو کوئی بات نہیں، رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف پیغام پہنچا دے۔ اہل و عیال میں بعض دشمن ہیں، اہل و عیال میں بعض دشمن ہیں۔ آیت نمبر 14 میں خبر دی گئی ہے کہ تمہارے بعض اہل و عیال تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، انہیں درگزر کرو یا معاف کرو اور ان کے حق میں استغفار کرو۔ مال و اولاد آزمائش کا سبب ہے۔ آیت نمبر 15 میں خبر دی گئی کہ بے شک تمہارا مال اولاد آزمائش کا سبب ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ حسب استطاعت تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 16 میں حکم دیا گیا کہ حسب استطاعت اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ سورۃ التغابن یہاں مکمل ہوئی۔ اس بارے کی مزید 2 صورتیں ہیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ سورۃ الطلاق یہاں سے اس کا آغاز ہے جس میں 12 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مرد و زن کے لیے طلاق کے آداب بتلائے گئے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ جب اپنی بیوی کو طلاق دو تو عدت کے ایام میں دو اور عدت کو گن رکھو۔ مطلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالو اور وہ خود اپنی مرضی سے بھی نہ چلی جائے۔ ہاں، واضح طور پر اگر انہوں نے بدکاری کی ہے تو گھر سے چلی جائیں۔ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یا تو نیکی کے ساتھ رکھ لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور 2 عقل والے اور عدل و انصاف کرنے والوں کو بطور گواہ مقرر کر لو۔ اس میں نصیحت ہے۔ مطلقہ کے بعد احکام۔ آیت نمبر 4 میں مطلقہ کے بعد احکام بتائے گئے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے۔ سورۃ الطلاق یہاں پر مکمل ہوئی، اور اس پارے کی آخری سورت سورۃ التحریم اس کی شروعات ہے یہاں سے۔ اس میں کل 12 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ حلال و حرام کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نبی کے گھر کا واقعہ۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں نبی کی بیویوں کے افشاء راز کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نبی نے شہد کا راز پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی خبر دی۔ اس پر اللہ نے انہیں توبہ کا حکم دیا اور کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرو گے تو اللہ، جبریل، صالح مومنین، فرشتے سب نبی کے ساتھ ہیں۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ہم تم سے بہترین بیویاں انہیں عطا کریں گے جو مسلمان، مومن، قناعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بیوہ اور جوان ہوں گی۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔
توبۃ النصوح کا حکم، آیت نمبر 8 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے پکی اور سچی توبہ کا حکم دیا گیا کہ اس کے بدلے اللہ گناہوں سے معافی دے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا، روز قیامت کی ذلت سے بچائے گا اور نور عطا فرمائے گا، اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ پار کریں گے۔ 3 خواتین کا تذکرہ، سورۃ التحریم کے اختتام میں 3 خواتین کا تذکرہ ہوا ہے، آیت نمبر 10 سے 12 تک 3 خواتین کا تذکرہ ہے۔ نوح اور لوط کی بیوی کو اللہ نے جہنم رسید ہونے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے جہنم رسید ہونے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے اپنے شوہروں کے خلاف شرک کا ارتکاب کیا، خیانت کیا تھا۔ پھر فرعون کی بیوی کی مثال دی گئی کہ ان کی دعا کو قبول کر کے جنت میں ان کے لیے مقام بنایا۔ پھر مریم بنت عمران کی مثال دی گئی کہ وہ ایک قناعت پسند خاتون تھی، بلکہ 3 کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں 2۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویوں کو جہاں جہنم رسید ہونے کا حکم دیا گیا، وہیں پر فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی انہیں جنت میں ٹھکانہ، اور مریم علیہ السلام کے متعلق یہ کہ وہ قناعت پسند خاتون تھی، تعریف سے اس سورت کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ یہاں 28واں پارہ مکمل ہو، انشاءاللہ کل 19واں پارہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات اور باتوں کو دوسروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیراً وشکراً، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔